جن کی شناخت ہو سکی ان کے ناموں کی فہرستیں بھی آویزہ کر دی گئی ہیں۔ سنی تحریک نے داتا دربار پر حملوں کی وجہ سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ لاہور کے داتا دربار میں ہونے والے خودکش حملے کس طرح ہوئے بتا رہے ہیں داتا دربار میں موجود یونیورسٹی کے نمائندے میاں عابد۔ جی، ہم داتا دربار کے اس گیٹ نمبر 5 پر موجود ہیں جو داتا دربار کے بائیں طرف سے ایک گیٹ تھا جو کہ داتا دربار انتظامیہ کے مطابق اکثر بند رہتا تھا یہ گیٹ، لیکن سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر دربار سے جو ان کے مقبرے کے قریب تھا داتا صاحب کے، وہاں سے وہ گیٹ بند کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ گیٹ پرسوں کھولا گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکیننگ گیٹ لگایا گیا ہے۔ یہاں سے لوگ اندر آتے تھے اور اس کے بعد یہاں سے سیڑھیوں سے لوگ اوپر چلے جاتے تھے دربار کے اندر اور مسجد کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک راستہ ہے جہاں پہ جوتے رکھنے کی جگہ بنائی گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جوتے رکھنے کی جو اس وقت جوتے جو ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں۔ یعنی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ گیٹ جو اکثر بند رہتا تھا اور آج بھی بند تھا، اس کے دونوں طرف 2 دہشت گرد بیٹھے تھے کیونکہ یہاں 2 دھماکے ہوئے تھے۔ یعنی شاہدین کا کہنا یہ ہے کہ اس گیٹ جو کہ بند تھا اس کے اندر یہاں پہ ایک میری بائیں سائڈ پہ ایک دہشت گرد یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک اس کے رائٹ سائڈ پہ ہوا تھا دائیں طرف۔ یہاں پہ جب دونوں نے اکٹھے بلاسٹ کیا تو ایسے محسوس ہوا، یعنی شاہدین کا کہنا ہے جیسے ایک ہی دھماکہ ہوا ہے۔ ایک دہشت گرد جو ہے اس کا سر جو ہے وہ اس گیٹ، کیونکہ آہنی گیٹ ٹوٹ چکا تھا اور اس کا سر باہر جا گرا، اور یہ بھی بم ڈسپوزل اسکواڈ کا کہنا تھا کہ جو ڈیٹونیٹر تھے اور ایک ہینڈ گرنیڈ تھا وہ یہاں سے دہشت گرد کے بارے میں جہاں بتایا گیا کہ وہ یہاں پڑا تھا وہ بھی پولیس کے حوالہ کر دیا گیا ہے اور پولیس اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ دھماکہ جو انتظامیہ کے مطابق 10:40 پر ہوا، اس وقت ہوا جب زائرین محافل میلاد اور دعائیہ محافل جو ہے وہ منعقد کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ وضو کی جگہ ہے، یہ بیسمنٹ ہے بیسیکلی، یہاں پہ لوگ ریسٹ بھی کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کچھ سو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے یہ وضو کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وضو کی جگہ ہے اور یہاں اس کے ساتھ ہی ایک ریسٹ ایریا بھی ہے جہاں پہ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ یہ یہاں پہ شیشے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 10 منٹ کے بعد یہاں 10:40 پر 2 دھماکے اکٹھے ہونے کے بعد جب خوف و ہراس پھیلا اور لوگ دوڑنا شروع ہوئے تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اوپر کی طرف چلیں گے جہاں داتا صاحب کا مقبرہ ہے، وہاں پہ اس گیٹ کے سامنے وہاں پہ ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑایا تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اور اس کے بعد ہم اب اوپر آ گئے ہیں صحن میں، یہ ایک مسجد کا صحن ہے اور اس کے ساتھ ہی داتا حضور کا روضہ ہے۔ وہاں پہ روضے کے بالکل سامنے جہاں اجتماعی دعا منعقد ہو رہی تھی وہاں پہ اس دہشت گرد نے خود کو بلاسٹ کیا۔ داتا کے روضہ کے بالکل قریب عین درمیان میں اس جگہ پہ کر کے بلاسٹ ہوا ہے اور یہاں اب جو ہے یہ فرش کو دھو دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں خون نظر آ رہا تھا، ہر طرف گوشت کے چیتھڑے اور ٹکڑے نظر آ رہے۔ یہاں سے ایک دہشت گرد کا جو ہے وہ نچلا دھڑ تو اڑ گیا تھا لیکن اس کا سر یہاں سے ملا تھا جو پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کے جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ یعنی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ وہ 18 سے 20 سال کی عمر کا نوجوان تھا، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے اور سبز رنگ کی پگڑی اس نے پہن رکھی تھی۔ اس کے بعد پولیس جو ہے وہ حالات کا جائزہ لے رہی ہے، امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ تاحال جاری ہیں، انتظامیہ جو ہے وہ بھی صفائی کر رہی ہے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا عملہ جو ہے، سول ڈیفنس کا عملہ جو ہے وہ اس نے فرش کو دھو دیا ہے اور اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی تک پولیس نے وہ ایریا کارڈن آف ضرور کر رکھا ہے تاکہ حالات کا مزید جائزہ لیا۔ یہ تھے ہمارے نمائندے میاں عابد جو ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور کے داتا دربار پر خودکش حملے کس طرح ہوئے۔ لاہور داتا دربار پر ہونے والے 3 خودکش دھماکوں کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے بہت شدید تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو اس سائڈ سے بیٹھا تھا اس کا جو بولیے کہ اتنے بڑے بال تھے، تقریباً ایک گٹھ کے بال تھے، ٹھیک ہے، تقریباً اس کی عمر 18-20 سال عمر تھی اس کی تقریباً۔ تو جیسے میں نے پگڑی باندھی اس نے سبز کلر کی پگڑی پہنی تھی، ٹھیک ہے، جو پشوری چپل ہوتی ہے وہ اس نے پہنی تھی، ٹھیک ہے نا، ہم نے وہ بھی پکڑی ہے، 2 ٹانگیں ان کی وہ سامنے سے پکڑی ہے ہم نے۔ کیجولیٹی جو تھی وہ جتنے بھی آدمی بیٹھے ہوئے وہاں پہ وہ آئی تھنک سو کہ وہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں، سب شہید ہو گئے اور زخمی بھی کافی تھے اور بے شمار زخمی تھے۔ اور اس وجہ سے نا میرے اتنا شدید دھماکہ تھا کہ میرے کان جو ہے نا ابھی تک بند ہیں، مجھے صحیح آواز جو ہے نا وہ سمجھ جو ہے نا وہ نہیں آ رہی اور جو ہے نا دل میرا جو ہے نا کافی دور سے جو ہے کھینچا جا رہا ہے۔ ابھی آخری دعا جو پہلی دعا ہے نا وہ ختم ہوئی تھی تو کوئی اپنا نفل مانگ رہا تھا، کوئی گھر جانے لگا تھا، کوئی لنگر تقسیم کرتے ہیں دعا کے بعد،
تو ہاں جی، تو پھر اچانک ایک پہلا دھماکہ نیچے ہوا تھا خانے میں، تو پھر بگدڑ مچ گئی، لوگ دوڑے، کوئی ادھر دوڑا کوئی ادھر، ہماری انتظامیہ بھاگی، سیکورٹی والے نے بھاگے، کوئی گیٹ کھلوا دیے، کوئی بیریئر اٹھا دیے کہ بھائی لوگوں کو جانے کے لیے راستہ کھلا مل جائے۔ میں نے دیکھا تو ادھر سے لاسمنٹ ہوئی کہ ادھر نا سلنڈر پھٹ گیا ہے، جنریٹر پھٹ گیا ہے، تو اس کے بعد سر میں دیوار کے پاس آیا، عورتوں کو پیچھے کہا رہا تھا کہ پیچھے ہو جائیں، عورتیں کہتی تھی کہ میرا، کوئی کہتی میرا بھائی ہے، کوئی کہتی میرا خادم ہے۔ ادھر دھماکہ ہوا سر ادھر، پھر میں نے دیکھا کہ ادھر لاشیں پڑی ہوئی تھی، آدمی بہت زخمی تھے، میں سر ادھر سے وہ دیوار چھلانگ کر ادھر آیا، میرا ایک خادم بھائی تھا وہ بہت زخمی تھا، میں نے اس کو اٹھایا ادھر اپنے دفتر میں لے آیا۔ اتحانی شاہدین جو اپنے تاثر بتا رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے دھماکے کے وقت کیا دیکھا۔ لاہور میں داتا دربار پر خودکش حملوں کے بعد صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ داتا دربار پر خودکش حملوں کے بعد صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے۔ لاہور کے خارجی اور داخلی راستوں پر گاڑیوں اور آنے جانے والوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ شہر میں پولیس کی نفری بڑھا دی گئی ہے۔ ادھر داتا دربار پر خودکش حملوں کے بعد دربار بی بی پاک دامن کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ اہم مزارات پر سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات